بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کی جو مضامین ہیں وہ تحویل قبلہ سے شروع ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ پہلے بیت المقدس تھا اور بعد میں چونکہ خانہ کعبہ بنا، تو تحویل قبلہ کے حوالے سے جو وضاحت تھی اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے اور پھر اس کی وضاحت بھی یہ ساری بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَاذْکُرُونِی اذکرکم کا ذکر فرمایا تم میرا تذکرہ کرو گے تو میں اپنے مالا اعلیٰ میں اور تم سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر صبر و نماز سے استعانت، کہ جب کوئی مشکل پڑے تو صبر اور نماز سے مدد مانگو، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر شہداء کی قسمیں بیان کی گئی اور شہداء کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور پھر جو مختلف قسم کے مصائب، آزمائشیں اور جو ہے آلام، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ کے تحت مالی جانی جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے حوالے سے ایک بہترین مضمون بیان کیا گیا۔ اور پھر حلال و حرام کی وضاحت کی گئی، کلوا مما فی الارض حلالا، یہ اس ضمن میں جو رزق حلال ہے اور حلال کھانا ہے اس کا ذکر کیا۔ پھر حلال اور حرام جانوروں کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر شرک سے منع کیا گیا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس میں معاملات کا ذکر ہے، تو دیت اور قصاص کا ذکر ہے کہ دیت کیا ہوتی ہے اور قصاص اور ان کے احکامات، اور پھر وصیت کا شرعی حکم۔ یہ بڑی اہم مضمون اور بڑی اہم وضاحت ہے کہ وصیت کا شرعی حکم کیا ہے، وصیت کیسی ہونی چاہیے، کس کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے، تو اس کا شرعی حکم ہے۔ پھر روزوں کی فرضیت کے حوالے سے بھی، اور روزوں کے جو گزشتہ اقوام میں جو روزوں کی کیفیت تھی وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سفر کی حد بیان کی گئی اور سفر کے احکامات بھی بیان کیے، اور نماز قصر کے متعلق بھی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر رمضان اور نزول قرآن کا بیان کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے مضمون کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں جو یسألونک عن الاہلہ، یعنی چاند کے احکامات، چاند کے مواقیت، وقت، ان کی وضاحت بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کی گئی ہے۔ جہاد کی قسمیں، جہاد کی فضیلت اور جہاد کے احکامات بڑی شد و مد کے وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ کے ضمن میں بڑی زبردست بات جہاد پہ کی گئی ہے۔ اور پھر حج کے مہینے اور حج کے احکامات اور حج کی قسمیں اور عمرے کے احکامات اور عمرے کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ الشہر الحرام، یہ بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر جو کچھ مناسک حج میں کمزوریاں، کمیاں رہ جاتی ہیں تو اس ضمن میں جو مطلب فدیہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بڑا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر عرفات کے جو احکامات ہیں اور یہ سارے ذکر ہے۔ پھر جناب عمران جو حضرت موسیٰ کے والد ہیں، اور ایک عمران ہے جو حضرت عیسیٰ کے نانا ہے، مطلب حضرت موسیٰ کے والد کی وضاحت کی گئی ہے، ویسے یہ ضمن میں نے بات کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عربوں کے ہاں 4 محترم مہینے تھے جن میں وہ ظلم و جبر نہیں کرتے تھے، تو ان کا ذکر ہے۔ پھر رشتہ داروں اور ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اور پھر حرمت شراب کا ذکر ہے۔ اس میں جوئے، یسألونک عن الخمر والمیسر کا حکم ہے، اور پھر عورتوں کے بڑے تفصیلی احکامات، عورتوں کی طلاق کے بارے میں، عورتوں کی عدت کے بارے میں، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کی عدت کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر عورتوں کے پاس جانے کے احکامات ہیں، اور عورتوں کی مطلقہ کی عدت کے بارے میں بڑا وضاحت کے ساتھ۔ پھر رضاعت کے احکامات ہیں، دودھ پلانے کی عمر اور دودھ پلانے کی جو مطلب احکامات ہیں وہ، پھر حق مہر کی ادائیگی کے احکامات ہیں، اور پھر تابوت سکینہ کے احکامات ہیں جو دوسرے پارے کے آخر میں۔ پھر جالوت اور طالوت کا ایک بڑا وضاحت کے ساتھ قصہ بیان کیا گیا، اس کو بھی اس سپارے کا مضمون میں حصہ بنایا گیا ہے۔ تو بڑی زبردست باتیں ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، آپ قرآن پاک کو، یہ میں نے صرف آپ کے ذہن میں تازگی کے لیے یہ باتیں کی ہیں، کہ ظاہر ہے کوئی 1 2 3 منٹ میں پورے سپارے کا مضمون نہیں بیان ہو سکتا، تو میں نے صرف ہنٹس بیان کی ہے تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز ایسی لگے کہ آپ اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو پھر آپ متعلقہ جگہ کو کھول کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔